بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 24۔ جنید کی امیدوں کا دیا جل رہا تھا اور وہ اس امید پہ تھا کہ رابطہ ضرور بحال ہوگا اور اس لمحے سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ جانتا تھا اور شاید وہ بھی جانتی تھی کہ یہ تعلق محض ایک دوستی کا نہیں بلکہ ایک ایسی یقین کا ہے جو جنید کو تھامے ہوئے ہے۔ کچھ سال پہلے کا جنید ایک بالکل مختلف انسان تھا۔ نہ پڑھنے کا شوق، نہ الفاظ سے کوئی رشتہ۔ کتابیں اس کے لیے ایک بوجھ تھی اور استاد اس کی نالائکی سے اتنے تنگ تھے کہ اکثر کہتے یہ لڑکا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جنید وہ دل ہی دل میں یہی سوچتا رہتا، پڑھائی دنیا کی سب سے مشکل چیز ہے۔ پھر زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ وہ ایک لڑکی کی صورت میں آئی، نہ شور مچایا نہ دعویٰ کیا، بس آہستہ آہستہ جنید کی زندگی میں اترتی جیسے خاموشی سے روشنی اترتی ہے۔ جنید کو محسوس بھی نہ ہوا کہ اب الفاظ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہی جنید جو جملے بھی جوڑ نہیں سکتا تھا، خوبصورت اشعار لکھنے لگا۔ ہر لفظ میں اس کا عکس نظر آتا، ہر خیال میں اس کا چہرہ۔ وہ جنید جو مایوس ہو چکا تھا اب خواب دیکھنے لگا، صرف خواب نہیں بلکہ ان خوابوں کو سچ کرنے کی ہمت بھی کرنے لگا۔ وہ لڑکی اس کی صرف دوست نہیں تھی، وہ اس کے اندر چھپے ہوئے فن کو جگانے والی، اس کی خاموشی میں بولتی ہوئی ایک آواز تھی۔ جنید اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اکثر وہ گاؤں کے اس پرانے پتھر پر جا بیٹھتا جہاں سے اس کا گھر دور سے نظر آتا، بس تھوڑی دیر کے لیے دل کو یہ تسلی دے دیتا کہ میں اسے دیکھ آیا ہوں۔ جنید کی زندگی کے دو خواب تھے، ایک کامیاب ہونا، دوسرا ایک دن اسے پھر سے دیکھنا۔ گرمیوں کی ایک خوشگوار صبح تھی جب دوستوں نے ایک تفریحی مقام پر جانے کا پلان بنایا، ایک ایسی جگہ جو قدرتی حسن سے بھرپور تھی لیکن گاؤں سے کافی دور۔ جنید نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، کیا پتہ کہیں وہ نظر آ جائے۔ دوستوں کے ساتھ کچھ فاصلہ گاڑی میں طے کیا، باقی راستہ خوشی خوشی پیدل طے ہوا۔ فضا خوشبو سے بھری ہوئی تھی، درخت جھوم رہے تھے اور جنید کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو خود کو کسی خواب کی دنیا میں محسوس کیا، کبھی گنگناتا، کبھی خاموشی سے مسکراتا اور دل ہی دل میں بس اسی کا تصور کرتا۔ پھر اچانک چند لوگ دور سے آتے دکھائی دیے۔ جنید کی نظر جیسے کسی نے روک لی ہو۔ وہ اس کی فیملی تھی اور وہ خود بھی۔ جنید کے قدم تھم گئے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ان کی نظریں ملیں اور لمحہ جیسے تھم گیا۔ دونوں کچھ بول نہ سکے لیکن وہ سب کچھ کہہ گئے جو برسوں سے دل میں چھپا تھا۔ جنید نے سلام کیا، چند رسمی باتیں ہوئی، پھر جیسے کسی خواب نے حقیقت کا لباس پہن لیا۔ جنید نے وہ خط جو اس نے کئی دنوں سے لکھ کر جیب میں رکھا تھا اس کے ہاتھ میں چپکے سے تھما دیا۔ خط میں صرف الفاظ نہیں تھے، اس میں یادیں تھیں، تڑپ تھی، شکریہ تھا اور ایک امید۔ وہ دن جنید کی زندگی کا ایک یادگار دن بن گیا۔ اس کی دوست نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بس ایک بات کہی، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جنید نے شرارتی لہجے میں مسکرا کر جواب دیا، پہلے تو پاس بھی نہیں ہوتا تھا، اب فرسٹ آتا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ آگے جنید کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ تفریحی مقام پر آج کا دن جنید کے لیے کیا خوشیاں لایا، دیکھیے اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔